Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hey Abaza Barakolia. Resekele betarahi ala barahi ala sabrakalo torebimin. Lazata barahi ala sahola barahi ala. آج جو بھی باتیں ہیں جو کلام روح القدس کے وسیلہ آج ہماری روح میں اتارے ہیں خداوند، اس کلام کی گہری اور عمیق باتیں موتی بن کر، ہیرے اور جواہرات بن کر ہماری روح کو اتنا امیر کر دیں، اتنا دولت مند کر دیں کہ ہمیں دنیا کی دولت ہیج یعنی کمتر لگنے لگے، اور ہم دنیا کے سب سے امیر ترین شخص ہونے کے لیے تیرے کلام کی اس عمیق موتیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ برکت دینا یسوع کے نام سے، آمین۔ بپتسموں کا سلسلہ شروع ہے، اور سنڈے کو ہمارے چرچ جیزس فیملی نیدرلینڈز چرچ میں واٹر بیپٹزم یعنی بڑے بچوں کے بپتسمے کی سروس ہونے والی ہے، اور اسی سلسلے میں ہم نے یہ پورا ویک بائبل اسٹڈی کے طور پر بپتسمے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی لیے خدا اپنے روح القدس کے وسیلہ مختلف طریقوں سے ہمیں کلام کی گہری اور عمیق سچائیوں کی طرف راغب کرتا رہا، اور ہم کلام کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے بپتسمے کی اور بڑھ رہے ہیں۔ اور سنڈے کو جو بھی آنے والا اتوار ہے، ہم لوگ یہ عبادت چرچ میں نہیں کریں گے، یہ عبادت ہم بیچ پر کریں گے، وہیں پہ سروس بھی ہوگی اور وہیں پر واٹر بیپٹزم بھی ہوگا۔ سو گاڈ بلیس یو۔ آج آگے بڑھتے ہیں، اور پہلا سیموئیل اس کا 15 باب اور آیت نمبر 22 اور 23 خدا کے کلام سے تلاوت کرتا ہوں۔ سیموئیل نے کہا، کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ سیموئیل نبی نے خدا کا حکم جب ساؤل بادشاہ کو دیا کہ امیکی جو ایک قوم ہے اس پر چڑھائی کر، اور چڑھائی کر کے ان کے بچے، بڑے، عورتیں، جوان، جو بھی جانور، جو کچھ بھی تمہیں ملے ان کو فنا کر دینا۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پر خدا ظالم کے طور پر نہیں، خدا انصاف کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ جو 22واں باب 15واں باب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اسی کو اگر آپ پورا پڑھیں گے تو ساری سٹوری آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ وہ امیکی ہیں، جب بنی اسرائیل قوم اس مصر سے نکل کے آ رہی تھی تو رستے میں اس قوم نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اور خدا کو وہ بات یاد تھی، اور خدا نے اپنے پلے باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ سنیے غور سے، یہاں پر میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا مکاشفہ ہے۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، میں اور آپ کئی دفعہ بھولتے نہیں ہیں باتوں کو یا بھول جائیں، لیکن میرا اور آپ کا باپ کبھی بھی نہیں بھولتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ وہ امیکی ہیں جنہوں نے مصر کی غلامی سے نکلنے کے بعد اسرائیلیوں کو بہت تنگ کیا تھا، بہت اذیتیں دی تھی، لیکن خدا نے اس وقت اس قوم کو کن سے قتل کروایا؟ پہلا بادشاہ جو اسرائیل کا تھا، اور اس کا نام ساؤل تھا، اس نے ان سب کو قتل کیا۔ لیکن قتل تو اس نے سب کو کر دیا، لیکن بعد میں اس نے کیا کیا کہ موٹے موٹے جانور، ان کی اچھی اچھی چیزیں وہاں سے لے کر آ گیا، اور ان کو قتل نہیں کیا۔ ساموئیل نبی جب اس کے پاس آیا تو اس نے ممیانے کی آوازیں سنی، یعنی
بکریاں یا بیل اپنا ممیاں رہے تھے، میں کر رہے تھے، تو اس نے بولا ساؤل مجھے آپ تو کہہ رہے ہو کہ میں نے سب کچھ وہی خدا کے حکم کے مطابق کر دیا ہے، لیکن یہاں پہ تو میں کچھ اور آوازیں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا ہاں یہ تو ہم صرف ایک جو ہے نا خدا کے حضور قربانی کے لیے موٹے موٹے جانور اور اچھے اچھے جانور لے کے آگے، باقی تو ہم نے سب چیزوں کو ختم کر دیا ہے۔ وہاں پر یہ آیت کوٹ کی گئی۔ سیموئیل نے کہا کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ تجھے تو خداوند نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ وہاں سے اچھے اچھے بیل اور اچھی اچھی چیزیں وہاں سے اٹھا کے لے آنا اور باقی جو چیز تیرے کام کی نہ ان کو ختم کر دینا۔ تو نے حکم نہیں مانا، دیکھ تو نے فرما برداری نہیں کی، تو نے مینڈوں کی قربانی کی چربی چڑھانا بہتر سمجھا ہے خدا کے حکم سے، اور یہ خدا کو ناپسند آیا، اور یہ تو نے خدا کی نظر میں گناہ کیا ہے۔ اگلی آیت 23ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں، اور کسی اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسے مورتیوں اور بتوں کی پرستش۔ آپ اندازہ کریں اس نے بغاوت کی، اور بغاوت جب وہ جادوگری کے برابر ہے، اس نے سرکشی کی یعنی خدا کے حکم کو نہ مانا، اور اس کو مورتیوں اور بتوں کی پرستش کے مطابق گنا گیا ہے۔ پھر چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر پرانے عہد نامے کی وہ تعلیم ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا جب بپتسمہ لیا جاتا ہے تو 4 باتیں ہوتی ہیں۔ تعلیم ایک ان میں بہت بیسک عنصر ہے کہ وہ رسولوں سے تعلیم پانے والے۔ بپتسمے کے بعد آپ کی باقاعدہ ایک بائبل کی تعلیم ہے جس کو آپ نے حاصل کرنا ہے، تاکہ آپ جب ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں تو آپ نے ایک بادشاہ کے انڈر کام کرنا ہے، اس کی رعایا کے اندر کام کرنا ہے، اس کی ایک نئی جو ہے وہ کنٹری کے اندر آپ قدم رکھ رہے ہیں، اس کی نیشنلٹی لے رہے ہیں، اس کے لیے خدا ان کے سانج میں اس کے ہر چیز میں ایک ہونے جا رہے ہو، تو پھر اس کے ساتھ اس کے ملک کے، اس کے رہنے کے، اس کے طور طریقے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر یہ باتیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بغاوت جادوگری کے برابر ہے، سرکشی یعنی خدا کا حکم نہ ماننا مورتیوں اور بتوں کی پرستش کرنے کے برابر ہے۔ اور آگے لکھا ہے چونکہ اس نے خدا کے حکم کو رد کیا، اس نے خدا نے اس کو بھی رد کر دیا۔ لیکن آج ایک اور پازیٹیو پہلو میں خدا ان کے دوست جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، خدا ان کا بہترین دوست رہا ہے، اور آئیے آج اس کی بات سنتے ہیں۔ جینیسس 22:6-13 میں لکھا ہوا ہے، 6 سے 13 میں، اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں، اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لے لی، اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا آئے باپ؟ اس نے جواب دیا آئے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ ایمان دیکھیے، ایسے ایمانداروں کا باپ نہیں بنایا گیا۔ بیٹا نہیں جانتا قربان کس کو کرنا ہے، لیکن باپ جانتا ہے کہ قربانی کس کی میں نے کرنی ہے۔ باپ کیا جانتا ہے؟ باپ یہ جانتا ہے کہ میں نے اسحاق کی قربانی کرنی ہے۔ لیکن ایمان کیا ہے اس کا؟ ایمان یہ ہے کہ اسحاق گو میں لے کر جا رہا ہوں، لیکن خدا نے جس نے مجھے کہا ہے وہ برا آپ مہیا کرے گا۔ ہاللویا، راشا لا رابا سی کا لابا اور ریشے تے لے بھی ریسے کے لے من توری بھی لے کے رے بے سبارا کرابا۔ یہ جب میں غیر زبانیں بولتا ہوں تو اس کا مطلب ہے خدا میرے ذہن کو کھول تاکہ میں کتاب مقدس کی سچائی کو جان سکوں۔ اس کے بعد ترجمہ آتا ہے، کلام کی ڈیفینیشن آتی، تفسیر آتی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے جب ابراہیم سے کہا کہ میرے لیے اسحاق کو قربان کر دے، تو خدا نے اس کے روح میں ایک مکاشفہ بھی رکھا ہوا تھا۔ اور اس کے روح میں مکاشفہ کیا رکھا تھا
کہ اگر تو تابعداری کرے گا، اگر تو فرما برداری کرے گا، اگر تو خدا کے حکم کو مانے گا، کہ خدا خود اپنے لیے برہ مہیا کرے گا۔ ہاللیلویہ، راشالا رازیب لے کے۔ جب اس نے یہ کہا کہ میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سخت قربانی کے لیے برہ مہیا کر لے گا، سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا۔ دیکھیے، اسحاق کو باندھ رہا ہے، برہ نہیں کوئی بھی باندھ رہا، لیکن ایمان کی روح سے خدا نے اس کے اندر یہ رکھا ہوا تھا کہ برہ خدا آپ مہیا کرے گا۔ اس لیے وہ اس نے پہلے پروفیسی کے طور پر اس نے نبوتی کلام کر دیا تھا، اور اس نے کہا میرے بیٹے، برہ خدا آپ مہیا کرے گا۔ لہذا اس نے ایمان کی روح سے اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اس قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا، اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی اور اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ خدا ان کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا، آئے ابراہیم، آئے ابراہیم۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، یعنی خدا کے حکم کو مانتا، سنتا اور اس کی تابعداری کرتا، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے، سنیے بہت سارے بیٹے نہیں تھے کہ ان میں سے ایک لے کر قربان کر دے، وہ ایک ہی تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کتنے سالوں بعد ملا تھا؟ 75 سال کی عمر میں خدا نے ابراہیم کو بلایا تھا اور 100 سال کی عمر میں بیٹا دیا تھا، تو کتنے سال ہو گئے؟ 25 سال بعد جو اولاد ملی ہو، اور اسے خدا کے اٹھا بیٹا اس کو جا کے میرے لیے قربان کر دے، ذبح کر دے میرے لیے۔ ایمان کا سورما ہے نا ابراہیم، اسی لیے تو اسے ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے۔ ہاللیلویہ، ہی از دا فادر آف فیتھ۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے اپنے اکلوتے کبھی مجھ سے دریغ نہ کیا، اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جاڑی میں اٹکے تھے، تب ابراہیم نے جا کر اسے مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سخت قربانی کے طور پر چڑھایا۔ تھینک یو جیسس۔ ابا تیرے اس بندہ کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جو ایمانداروں کی ایک بہت بڑی مثال ہے، اور جسے آپ نے ایمانداروں کو باپ ٹھہرا کر ہمارے سامنے رکھا ہے، اور اس کی برکتوں میں تو نے ہمیں شریک کیا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو ابا، تیرا شکر کرتے ہیں۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو وہ تھا جو ایک فرما برداری کا جسم میں انسان، یعنی آدم کے تخم سے جو پیدا ہوا، یعنی آدم کے تخم سے ابراہیم، انسانی تخم سے جو پیدا ہوا، اس کی تابعداری اور فرما برداری جب خدا اپنے پاس بلاتا ہے، پھر خدا ان کے اندر اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے ساتھ رہنے کے وسیلہ سے تابعداری اور ایمانداری کو پیدا کرتا ہے۔ یہ کہاں سے آئی ابراہیم کے اندر تابعداری اور ایمانداری؟ خدا نے 25 سال تک ابراہیم کو اس کے لیے تیار کیا۔ سنیے، یہ فرما برداری ایک دن میں نہیں آ جاتی۔ آج اگر آپ پانی کا بپتسمہ لے لیتے ہیں تو آپ آج ہی سے ایک نوجوان کی حیثیت سے یا ایک بوڑھے کی حیثیت سے خدا ان کی کلیسیا کا حصہ نہیں بن جاتے۔ واٹر بیپٹزم آپ کا فرسٹ ڈے ہے، آپ کی شادی کا یا آپ کی کمٹمنٹ کا پہلا دن ہوتا ہے۔ بیپٹزم ایک پبلکل ڈیکلیریشن ہوتی ہے۔ بیپٹزم خدا کے ساتھ آپ کا چلنے کا وعدہ اور اقرار ہوتا ہے، جیسے ایک مرد اور ایک عورت کلیسیا کے سامنے کھڑے ہو کر اقرار کرتے ہیں، میں اس کے دکھ میں، سکھ میں، مصیبت میں، تنگی میں، اچھے میں، برے میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ آندھی آئے، طوفان آئے، چاہے کسی بھی طرح کے حالات ہوں، میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارا بھی یسوع مسیح کے ساتھ کمٹمنٹ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یسوع مسیح ہمارا دلہا ہے، کلیسیا جو واٹر بیپٹزم لیتی ہے، جو خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کرتی ہے پبلکلی، ہم اس لیے خدا ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ سنیے، بپتسمے کا ایک ایسا عہد ہے جو خدا اور انسانوں کے درمیان باندھا جاتا ہے، اور یسوع مسیح کا ڈکلیئر کرنا کہ آج سے یسوع میرا خداوند اور میں اس کا پرستار ہوں، وہ میرا دلہا اور میں اس کی دلہن ہوں، آج سے یسوع میرا ہے۔
اور میں یسوع کے ساتھ ہی جیوں گا، یسوع کے ساتھ ہی مروں گا۔ میرا جینا، میرا مرنا، میرا اڑنا، میرا بچھونا، میری دھوپ، میری چھاؤں، میری زندگی کے ہر پہلو میرے یسوع کے ساتھ ہی گزریں گے۔ اور جب یہ کمٹمنٹ ہم کر لیتے ہیں تو پھر جہاں جہاں یسوع جاتا ہے، جہاں جہاں یسوع موو کرتا ہے، جو جو یسوع کو پسند ہے، دیکھیں کہتے ہیں کہ جب نئی شادی ہوتی ہے نا تو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، اور یہاں پر بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند اور ماسٹر آف آل کریشن ہے، ہم اس کی دلہن بننے کے لیے جا رہے ہیں۔ یسوع مسیح جو اپنی عقل اور دانائی، حکمت اور معرفت اور مکاشفے میں سب سے بڑھ کر ہے، اور خدا کا وہ بیٹا جو جسم میں خدا کی عقل اور خدا کے روح کے وسیلہ سے ہمارے سامنے رکھا گیا، تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے ایک تازگی اور ایک نئی زندگی اور ایک نئے سفر کی طرف اپنا آغاز کریں۔ ہاللیلویہ۔ اور جب یسوع مسیح کو اپنا ہم شخصی نجات دہندہ اور اپنی زندگی کا رہبر رہنما اور اس کو خداوند مان لیتے ہیں، جیسے سارا اپنے شوہر کو خداوند مانتی تھی، یہاں پر بھی ایک مکاشفہ ہے۔ سنیے، کلیسیا اپنے شوہر کو خداوند جب تک نہیں جانے گی، اس وقت تک وہ خدا کی فرما بردار اور تابع دار دلہن نہیں بن سکتی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس سے پہلے کہ ہمیں اپنی دلہن بناتا، اس نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ آپ نے ساؤل بادشاہ کی بات سنی، آپ نے ابراہیم کی بات سنی، اب سنیے خداوند یسوع مسیح کی بات۔ لوکا کی انجیل اور اس کا 23 باب 34 بات کہ یسوع مسیح نے کہا، باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا۔ آئے باپ ان کو معاف کر۔ اس سے پہلے کہ خدا مجھے اور آپ کو اپنے بیٹے یسوع کی دلہن بنائے، وہ ہمیں دھوتا اور ہمیں پاک کرتا اور ہمیں تمام گناہوں سے صاف کرتا ہے۔ دیکھیے، خداوند یسوع کی دلہن بننے کے لیے جا رہے ہیں تو مہین کتانی کپڑے اور اس کے راست بازی کے کپڑے، یہ جو مکاشفہ کی کتاب کے 20، 21 میں 22 باب میں پڑھیں گے تو یہ یہاں پر راست بازی کے اور ایک پاکیزگی کے وہ کپڑے ہیں جو خدا ہمیں پہناتا ہے۔ اور وہ کپڑے کب ہماری تن پر آتے ہیں، یا خوبصورت لباس کب ہماری زندگی کا حصہ بنتا ہے؟ جب ہم یسوع کی دلہن بننے کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو جسم میں بھیجا، اس لیے کہ وہ میرے اور آپ کا فدیہ اور کفارہ بنے، تاکہ میرے اور آپ کے گناہوں کو اور میری اور آپ کی موت کو زندگی میں تبدیل کرے۔ آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع جو کہتا ہے آئی ایم دا لائف، اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے جب کلیسیا اس کے ساتھ جڑنے جا رہی ہے تو وہ موت میں ہو اور یسوع زندگی میں ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے خدا سب سے پہلے ہماری موت سے ہمیں نکالتا ہے۔ آئے باپ ان کو معاف کر، ان کے گناہ معاف کر، ان کی تقصیریں معاف کر، ان کی بیماریوں کو دھو دے، ان کے ہر ایک فضلے کو، گندے اور اس کی نافرمانیوں کو دھو دے، تاکہ یہ تابع دار بیٹی، تابع دار بیٹا اور تابع دار دلہن بن کر ابا اس دلہے کے ساتھ وفادار رہ سکے۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے جب اپنا کفارہ دیا تو اس نے، ہاللیلویہ، 23 باب کی 46 اور 47 آیت میں لکھا ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا، بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، وہ راست باز، وہ پاک برہ، ہاللیلویہ، جو ابراہیم کے بیٹے کو تو وہاں قربان نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ اس کا بیٹا گناہ کے تخم سے یعنی آدم کی نسل سے تھے، اس لیے وہ کسی بھی طرح سے ہمارے لیے کفارہ جسم میں نہیں بن سکتا تھا۔ اس لیے خدا نے وہاں پر اس کو سٹاپ کیا اور اپنا بیٹا زمین پر، جس کو خدا نے اپنے کلمے کا تخم دے کر اس دنیا میں بھیجا، اور وہ مقدسہ مریم کے باطن سے پیدا ہوا اور انسانی تخم سے پیدا ہی نہیں ہوا، اور اس تخم سے جو خدا کا تخم یعنی خدا کا کلمہ مجسم ہوا، اور ہم نے اس کلمے کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال، اور وہ جو جسم میں اکلوتا بن کے آیا وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔
یہ نجات، یہ رہائی، یہ مخلصی، یہ موت سے رہائی ہم نے خود نہیں پائی، یہ ہمارے خداوند نے ہمارے لیے کی ہے۔ اور جب اس نے کی ہے تو اس نے ہمیں دھویا اور پاک کیا اور اپنے بیٹے یسوع مسیح کی دلہن بننے کے لیے تیار کیا۔ آج بپتسمے کے وسیلہ ہم اپنے آپ کو یسوع مسیح کی دلہن پبلکلی ڈکلیئر کر کے یہ کہتے ہیں کہ آج سے میں یسوع کا اور یسوع میرا ہے، اور میں صرف یسوع کے لیے جیوں گا، اور میں خداوند کو خوش کروں گا۔ اپنے خداوند کو ہمیشہ اپنے ہر ایک فعل سے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے، میں اپنے خداوند کو خوش کروں گا۔ اس کے سوا میری زندگی میں کوئی نہیں ہے، اونلی جیسس، صرف جیسس، صرف جیسس میری زندگی کا راہ اور رہنما ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کا وسیلہ برکت دے، اور آج کا یہ کلام آپ سب کی روح میں اتر جائے، اور اس سبب سے اب بپتسمے کی اہمیت کو جانیں کہ آج سے میرا وعدہ یا میرا عہد میرے خداوند کے ساتھ بننے جا رہا ہے۔ آج سے میں دنیا کا نہیں، میں اپنے خداوند کا ہوں۔ وہ میرا شوہر اور میرا دلہا ہے، میں اس کی تابع داری اور فرمانبرداری میں رہوں گی، تاکہ میں اس کو خوش کروں، یسوع کے نام میں، آمین۔ اینڈ گاڈ بلیس یو۔